بانی کمرے میں آتے ہی روحان کو سلانے لگ جاتی ہے۔ وہ مشکل سے سلاتی ہے جبکہ اس کا کھیلنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن بانی اسے کھیلنے نہیں دیتی کیونکہ سارا دن اس نے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس لیے اب اب دیر ہونے کی وجہ سے وہ اسے سلا دیتی ہے۔ بانی روحان کو سلا رہی ہوتی ہے اور جان کو اپنا کام مکمل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسٹڈی روم میں چلا جاتا ہے۔ روحان کو سلانے کی وجہ سے بانی اپنے کپڑے بھی چینج نہیں کر پاتی۔ وہ ابھی بھی سلک کی کائی گرین کلر کی فراک میں ملبوس تھی۔ چہرے پر ہلکا سافٹ سا میک اپ کیا ہوا تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ اپنے لمبے گھنے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ روحان کو سلانے کی وجہ سے اور سجاوٹ کرنے کی وجہ سے بانی بھی تھکاوٹ میں چور ہوئی پڑی تھی، لیکن اس میں اس لمحے کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پر پھر بھی روحان کو بیڈ سے اٹھائے اسے اس کے سائڈ پر لگے چھوٹے سے بیڈ پر لٹا دیتی ہے۔ اچھے سے کمفرٹر اڑاتے اس کی سائڈ پر تکیہ لگائے روحان سو گیا ہے، اس بات کی تسلی کرتے وہ خود بھی کپڑے چینج کرنے کے لیے الماری کی طرف بڑھتی ہے۔ جان کمرے میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ کمرے میں ہی چینج کرنے کا ارادہ کرتی ہے۔ الماری سے کپڑے نکالے وہ بیڈ پر رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو اپنی پشت سے ہٹاتے آگے کی جانب بکھیرے، اپنے کانوں سے چھوٹے چھوٹے ٹاپس نکالے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے، اپنی فراک کے پیچھے لگی زپ کو کھول رہی تھی۔ ابھی اس کی آدھی زپ کمر تک پہنچی ہوئی تھی کہ اتنے میں جان بنا دستک دیے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوتا ہے۔ جان جیسے ہی اندر آتا ہے، بانی فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ بانی کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بت بنا دیکھ جان بھی دروازے میں دو پل کے لیے رک جاتا ہے، لیکن کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ جان درمیان میں ہی دھیان نہیں دیتا، بانی پر لیپ ٹاپ صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھے وہ دوبارہ بانی کی طرف پلٹتا ہے۔ اس کو حیران دیکھ کر کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی جان کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں نظر آتی بانی کی کمر پر پڑتی ہے، جو سفید گوری کمر بالکل صاف جان کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے۔ بانی کی کمر پر جیسے ہی جان کی نظر پڑتی ہے، جان اسی لمحے اپنی نظریں جھکائے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنی نظریں جھکاتا ہے، بانی فوراً سے پیچھے کی جانب دیکھتی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل میں اپنی کمر کو دیکھتے بانی اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اپنے آپ کو چھپانے لگتی ہے اور زپ کو دوبارہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اتنے میں اس کے بال زپ میں آ جاتے ہیں، جو بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ ان کے پھنسنے کی وجہ سے بانی کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلتی ہے، جس سے جان واپس بانی کے پر نظر پڑتی ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، جان کے پوچھنے پر بانی فوراً سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیتی ہے، لیکن جان کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ایک بار پھر سے بانی کی کمر پر پڑتا ہے، جس میں اس کے بال الجھے ہوئے اسے صاف نظر آتے ہیں۔ اگر یہ کھل نہیں رہی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں کر دیتا، بال الجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جان فکر مند انداز میں کہتا ہوا بانی کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی کمر پر ہاتھ سے اپنی طرف کھینچتے اسے سینے سے لگاتا ہوا بانی کی کمر سے دوسرے بالوں کو ہٹائے زپ میں الجھے بالوں کا آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جان کے سینے سے جیسے ہی بانی لگتی ہے، بانی کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑکنے لگ جاتی ہیں۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جان کو اس کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں، جو اس کو بھی ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔
بانی زیان سے چپکے کھڑی ہوئی نظریں جھکائے ہوئے تھی اور زیان کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور نظریں بھی شیشے میں نظر آتی بانی کی کمر پر ہی تھیں۔ ہو گیا ہے، باقی کام میں خود کر لوں گی، زیان سے دور ہوتے بانی بخلائی سے انداز میں کہتی ہے اور کہتے ہی اسی لمحے وہ زیان سے دور جانے کے لیے چند قدم آگے کی جانب اٹھاتی ہے کہ زیان جلدی سے بانی کا ہاتھ پکڑتا اسے واپس اپنے سامنے لا کھڑا کرتا ہے اور کچھ بھی کہنے کے بجائے اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیتے اس کے ہونٹوں پر اپنی نظریں جماتے ہوئے بانی کے ہونٹوں پر قابض ہو جاتا ہے، اس کے ہونٹوں پر شدت کو بڑھاتے ہوئے وہ بانی کو خود میں قید کرتے اس پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس پر قابض ہو بھی جاتا ہے۔ بانی کو اپنی باہوں میں اٹھائے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھائے اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ اس کی گردن پر قابض ہو جاتا ہے، ایک بار پھر اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا پیٹ پر ہاتھ لے جاتا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کی نظر روحان پر جاتی ہے جو گہری نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے۔ روحان کو دیکھنے کے بعد زیان کی نظریں بانی کی طرف اٹھتی ہیں جو اس سے نظریں چراتی ہوئی وہاں سے جانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی، کوئی بہانہ تلاش کر رہی تھی، لیکن زیان اس کو کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگتی اس سے پہلے اس کے ہونٹوں پر قابض ہو جاتا، اس کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی خشک کرنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے زیان بانی کی سانسوں کے ساتھ ساتھ اس پر بھی قابض ہو چکا تھا۔ خدا نے تمہارے اندر سکون نام کی کوئی چیز ڈالی ہے یا نہیں ڈالی؟ سو بھی نہیں تم، نہ سونے دیتی ہو۔ عباس بیڈ پر ادا کے ساتھ لیٹا ہوا کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ادا نے موبائل کی فل آواز کھولی ہوئی تھی۔ بار بار گولیوں کی آواز پر عباس کی آنکھ لگتی ہے اور فوراً سے کھل جاتی ہے۔ ابھی بھی گولیوں کی ہی آواز پر عباس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ غصے میں ادا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بوڑھے آپ ہوئے، انرجی آپ کی ختم ہے، میری انرجی ختم نہیں ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں ابھی جوان ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں؟ گیم ہی تو کھیل رہی ہوں، کھیلنے دے تھوڑی دیر کے بعد سو جاؤں گی، تنگ تھوڑی کر رہی ہوں آپ کو، گیم بھی تمہیں یہی کھیلنی ہے؟ کوئی انسانوں والے کھیل کھیل لیا کرو۔ اور بہت انرجی آ رہی ہے تمہیں تو میں اس وقت جب میں کچھ بولوں تو تمہیں اسی وقت نیند آنے لگ جاتی ہے، اس وقت تو تمہیں کوئی نیند نہیں آ رہی۔ خان سو جائیں چپ کر کے، ایسا نہ ہو کہ میں اس بندے کے بجائے نہ آپ پر فائرنگ شروع کر دوں۔ اپنے لفظوں کے تیر اپنے پاس رکھیں اور آنکھیں بند کر کے سو جائیں، تنگ نہیں کریں مجھے۔ جینا حرام تم نے کیا ہوا ہے میرا، اوپر سے مجھے کہتی ہو کہ میں تمہیں تنگ کرتا ہوں۔ خدا کو مانو، سو جاؤ، اگر تمہاری وجہ سے یہ جو تمہارے اندر میری اولاد ہے یہ بھی تمہارے جیسے نکلی نا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارے جیسے نکلی؟ عباس کہتا ہے اور ادا اپنا فون بیڈ پر رکھتی عباس کی طرف مکمل رخ کرتے ہوئے تجسس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، مطلب کہ مصیبت مجھ سے تم سنبھالی نہیں جاتی ہو؟ اگر یہ بھی تمہارے جیسی ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ خدا کو مانو، جو سال جینے دو، ایسے میں مر جاؤں گا جلدی۔ عباس اپنی بات مکمل کہتا اس سے پہلے ہی ادا
اس کے ہونٹوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے چپ کروا دیتی ہے۔ دل کر رہا ہے کہ آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ ابھی فضول کی باتیں نہیں کیا کریں میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میری عمر دے دیں، ساری دنیا کے گندے آدمیوں کی عمر آپ کو دے دیں۔ آپ کو کیوں کچھ کریں؟ آپ آرام سے 100-200 سال جئیں گے، ٹینشن نہیں لیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ادا عباس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ادا کی بات سنتے ہوئے عباس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے ادا کو اپنی باہوں میں قید کرتا اس کی طرف کروٹ لیے اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ ٹینشن نہیں لو زرکی، اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، ساتھ عمر بھر کا ہے ہمارا۔ قسمت کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ بات لکھوا لو۔ مجھے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے خان، آپ کا کہا ہی کافی ہے۔ ادا عباس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ خان، آگے کچھ نہیں کہنا، مجھے شرم آ رہی ہے، ادا کہتی ہے، اور عباس کا قہقہا چھوٹ جاتا ہے اور ادا کو اپنے حصار میں قید کرتا ہوا عباس بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ 4 سال بعد کشمیر میں ایک نئی صبح، ایک پرسکون صبح کا آغاز ہو چکا تھا، جو اس وقت پرسکون تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، لیکن کافی خوشی سے بھرپور لگ رہی تھی۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر دن کی طرح کشمیر میں بھی صبح کا آغاز نماز سے کیا گیا تھا۔ خان حویلی کا ماحول اس وقت افراتفری والا ماحول تھا۔ ہر طرف شور بھرا ہوا تھا، چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور یہ چیخیں کسی اور کی نہیں، وہاں کی لڑکیوں کی ہی تھیں۔ ادا، امایا، بانی اور ان کے ساتھ ساتھ مالا بھی اپنے کمرے سے چیختے ہوئے بلند آواز میں ایک دوسرے کمرے میں موجود لڑکی سے بات کر رہی تھیں۔ وہ ساری کی سارے غصے میں بیزاریت سے ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، کیونکہ ان کی اولادوں نے ان سب کا دماغ گھمایا ہوا تھا۔ امایا اور آریان کا ایک ننھا سا بیٹا، جو آریان کا خون تو تھا، ہو بہو آریان کی طرح۔ آریان کی اوشن بلو آنکھیں تھیں، سمندر جیسی گہری، اور اس کے بیٹے کی آنکھیں آسمان جیسی تھیں، آسمانی رنگ کی، لیکن اس کی گوری رنگت پر کیا قہر ڈھانٹتی تھی۔ بے حد خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والا آریان کا ننھا لیکن اس کا خونی دشمن بھی بن گیا تھا۔ امایا زیادہ تر وقت اب آریان کے بجائے اپنے چھوٹے بیٹے الہان کے ساتھ جو گزارتی تھی، اور یہ بات آریان سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ لگی رہے، لیکن وہ امایا کی اپنی اولاد تھی۔ اس نے ہمیں آریان کی موجودگی میں بھی پہلی ترجیح اسی کو دینے لگ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں الہان کو تیار کر رہی تھی، جو تیار ہو ہی نہیں رہا تھا۔ صرف آریان امایا کو ہی تنگ نہیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف ادا کی خوبصورت سی سرمئی آنکھوں والی ننھی سی شہزادی، جو واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں تھی، اپنے بابا کی طرح کالے لمبے گھنے بال جن میں الگ سی چمک تھی، اپنی ماں کی طرح خوبصورت گوری رنگت والی ابیہا خان، جو دیکھنے میں جتنی معصوم لگتی ہے، حرکتوں میں اتنی ہی تیز خراب ہے۔ ادا کی ڈپلیکیٹ کاپی ہے بالکل ابیہا۔ خدا کو مانو ابیہا، تیار ہو جاؤ اور ہونے دو مجھے۔
تمہاری سالگرہ اس سال اگر انسان لوگوں کی تم آج اگر تھوڑا سا تیار ہو جاؤ گی تو کیوں اتنا تنگ کرتی ہو مجھے؟ تیار ہو جاؤ نا۔ اپنی بیٹی کو کمرے میں سب کچھ برباد کرتا دیکھ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتی اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، لیکن اس کی بات کا اس کی بیٹی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ابھی ادا کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھڑواتی ہوئی دوبارہ کھیلنے میں سارے کمرے کو برباد کرنے لگ جاتی ہے۔ یہاں وہ برباد کر رہی تھی اور وہیں دوسری طرف کمرے میں عارش کا بیٹا ارباز خان، جو بھی 2.5 سال کا ہوا تھا، وہ سکون سے اپنی ماں سے تیار ہو رہا تھا۔ صرف عارش کا بیٹا ہی تھا جو مالا کو تنگ نہیں کرتا تھا کسی بھی معاملے میں، آرام سے کھانا بھی کھاتا تھا، آرام سے کھیلتا تھا، اور جب وہ تیار کرے تو آرام سے تیار بھی ہو جاتا تھا اور وہ آرام سے سو بھی جاتا تھا۔ جس طرح ارباز پرسکون بچہ تھا، اسی طرح زیان کا بھی ننھا شہزادہ زائم خان اتنا ہی شرارتی تھا۔ وہ بانی کی بات مان جاتا، آرام سے، سکون سے، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے، جیسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا ہو، بالکل ویسا بچہ تھا۔ تھوڑی دیر اس پر بات کا اثر ہوتا تھا، لیکن جلد ہی وہ واپس اپنے پہلے والی روٹین میں آ جاتا تھا۔ بانی کا پارا ہر وقت چڑھائے رکھتا تھا۔ روحان نے اسے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا زائم نے اسے اب تنگ کیا تھا، اور تنگ کرتا بھی کیوں نہیں، اس کا باپ کبھی سکون سے رہتا ہی نہیں تھا اور نہ کسی کو رہنے دیتا تھا۔ اس کا بیٹا کیسے آرام سے پرسکون ہو سکتا تھا؟ لیکن باقی دو کی اولادوں نے تو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ امایا زیادہ تر آریان کے ساتھ اپنے بنگلے میں ہی ہوتی تھی۔ خان حویلی میں وہ کبھی کبھی سب سے ملنے کے لیے آتی تھی، لیکن آج ادا، امایا اور علیزے کی اولادوں کی سالگرہ تھی، اس لیے وہ لوگ سارے دوبارہ اکٹھے ہوئے تھے۔ آریان امایا کو خان حویلی میں چھوڑ کر خود سالگرہ کی تیاریوں میں جٹ گیا تھا، جو کہ وہ لوگ بہت بڑی کرنے والے تھے۔ آخرکار ان کے بچے 4 سال کے ہو رہے تھے، اس لیے وہ لوگ تیاریوں کی تقریب بہت بڑی کر رہے تھے۔ عالم حویلی میں بھی سالگرہ کی وجہ سے افراتفری مچی ہوئی تھی۔ علیزے کی بیٹی اشوا عالم، اپنے نام کی طرح خوبصورت، سب سے الگ ناز نخرے دکھانے والی، اپنی ماں کی ناک میں دم کرنے والی، لیکن اپنے بابا کی لاڈلی، اس کی ایک پکار پر ہی اپنی ماں کو چھوڑے اپنے باپ کے پاس جانے والی، تیار ہونے میں بالکل علیزے کو تنگ نہیں کیا تھا اس نے، کیونکہ علیزے نے اس کو لالچ دیا تھا کہ وہ جتنی جلدی تیار ہوگی اتنی جلدی وہ اپنے بابا کے پاس جائے گی، اس لیے وہ پرسکون سی تیار ہو رہی تھی۔ لیکن باقی سب لوگوں نے پوری حویلی میں افراتفری مچائی ہوئی تھی، کیونکہ عالم حویلی میں اشوا کتنے سالوں بعد آئی بچی تھی۔ اشوا کی ہر سالگرہ کو سب لوگ بڑے جشن کی طرح مناتے تھے۔ آج وہ 4 سال کی ہونے جا رہی تھی۔ اس کی بھی آج سالگرہ کی تقریب بڑی کی جا رہی تھی، اور وہ بھی اکیلے نہیں۔ اس بار علیزے نے ادا اور امایا کے ساتھ اپنی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب رکھنے کا کہا تھا، اس لیے عالم حویلی کے بھی سارے مرد اس وقت آریان اور عباس، عارش، زیان، چاروں کے ساتھ مصروف سالگرہ کی تقریب میں تھے۔ زیان اسلام آباد سے کل رات کو ہی واپس لوٹا تھا۔ اس کے آنے کے بعد سب نے تقریب کی تیاریوں کی پلاننگ کی تھی، اور آج صبح سے ہی وہ سارے اس میں لگے ہوئے تھے۔ خان حویلی کے اور عالم حویلی کے لوگ اس ایک بڑے سے ہال میں خوبصورت سی ڈیکوریشن کروا رہے تھے، جو کہ
کشمیر میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہاں کے نامی گرامی لوگوں کے بچوں کی سالگرہ تھی، اس لیے وہ سارے کے سارے بڑی ڈیکوریشن کروا رہے تھے۔ ایک بڑے سے ہال کو بے حد خوبصورت طریقے سے ریڈ کارپیٹ سے سجایا ہوا تھا، جہاں ڈھیر ساری کرسیاں، ایک خوبصورت سا اسٹیج بنایا ہوا تھا۔ آرٹیفیشل فلاورز سے پورا اسٹیج ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، اور وہیں لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ سب مرد تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھے، کیونکہ صبح سے تیاریاں کرتے کرتے ان کو شام ہو چکی تھی۔ وہ سارے اپنی اپنی بیویوں کو اور بچوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ مہمان آ چکے تھے۔ صرف وہی لوگ تھے جو نہیں پہنچے تھے اب تک۔ یار پتہ کرو کب پہنچیں گی یہ ساری سواریاں؟ آریان تھکے ہوئے انداز میں عباس کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، اور بولتے ہی وہ اسٹیج پر 2 سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ میں تو نہیں پوچھ رہا، میں پوچھوں گا، اور ادا شروع ہو جائے گی کہ تمہاری بیٹی نے یہ کیا، تمہاری بیٹی نے وہ کیا، جیسے کہ صرف میری بیٹی ہے۔ مجھے نہیں ادا سے لڑائی کرنی، میں نے نہیں پوچھنا۔ عباس بھی کہتے ہوئے آریان کے ساتھ ہی اسٹیج پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ لوگ رکیں، میں فون کر کے پوچھتا ہوں۔ عباس اور آریان کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ جان کہتا ہے، اور اسی لمحے اپنے 3 پیس سوٹ کے کوٹ کی جیب سے فون نکالے بانی کو فون ملاتا ہے، جس کی پہلی بیل پر وہ نہیں اٹھاتی، لیکن دوسری بیل پر اٹھا لیتی ہے۔ کب تک پہنچیں گے آپ لوگ؟ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ سارے مہمانوں کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، رات کے 12 بج جائیں گے، پھر آئیں گے کیا؟ اگر تمہیں ہمارے آنے کی اتنی فکر ہوتی ہے نا، تو اپنی گندی اولاد میں سے ایک کو تو لے کر چلے جاتے، دونوں کو میرے پاس چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میں ان کو دیکھوں یا خود تیار ہوں؟ انتظار کرو اور مجھے فون مت کرنا، تیار ہونے دو سکون سے۔ مسا کر کے تو تمہاری اولاد سوئی ہے۔ منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، بس وہ حیران سا کھلے منہ سے اپنے سامنے بیٹھے آریان اور عباس کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ وہ دونوں بھی اسی لیے اپنی بیویوں کو فون نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کی بیویوں نے انہیں پر چڑھائی کر دی تھی۔ کروا لی عزت، فون ہٹاؤ کان سے، زیادہ سنو گے تو فون نکل آئے گا۔ جان کے پیچھے سے عارش بھی بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے جان کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کا فون اپنے ہاتھ سے اس کے کان سے ہٹائے کہتا ہے، یہ ابھی بھی اپنے شوہر کو ایسے ڈانٹتی ہیں جیسے یہ شوہر نہیں، بچہ ہوں میں اس کا۔ جان حیران انداز میں عارش کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، آج کل ہم سب کی بیویاں ایسی ہو رہی ہیں بھائی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے عارش بولا، لیکن شکر اللہ کا میرے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں ہے، میری بیوی تو کچھ نہیں کہتی۔ ہال میں داخل ہوتے ہوئے شیروز ایک ہاتھ سے اپنے کوٹ کو ٹھیک کرتے، دوسرے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہال کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے، انڈیا کا پولیٹیشین بننے کے بعد شیروز کی زندگی میں کافی ساری تبدیلیاں ہو چکی تھی، زائش بھی کافی حد تک بدل چکی تھی۔ جہاں وہ پہلے اس کے ساتھ ہر وقت لڑائی کا بہانہ تلاش کرتی تھی، وہیں دھیرے دھیرے اس کی لڑائی کب محبت میں بدلی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کی ننھی سی جان کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی دنیا بھی بدل چکی تھی۔ دنیا کے لیے شیروز ایک اچھا پولیٹیشین ثابت ہوا تھا، لوگوں کی مدد کرنا، ان کے برے وقت میں ان کے سامنے کھڑا ہونا،
شیروز نے بہت اچھے طریقے سے یہ سب سنبھالا تھا۔ شیروز کو ہال میں آتا دیکھ آریان اسی لمحے اسٹیج سے اترتا اس کی طرف بڑھتا ہے اور ابھی کچھ بھی کہنے کے بجائے مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی 4 سال بعد جو مل رہے تھے، فون پر رابطے رہتے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ شیروز نے پولیٹیشین کی گدی سنبھالی اور آریان نے اپنی زندگی سنبھالی۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ کوئی خاص کام نہیں کر رہا تھا، بس جس یونیورسٹی کے سلسلے میں یہاں پہنچا تھا، کشمیر آیا تھا، جہاں اس کی ملاقات امایہ سے ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس یونیورسٹی میں اپنے قدم جمائے، اسے اپنے نام کر لیا تھا، وہاں کا ہیڈ بن کر وہاں کے ہر فیصلے وہی کرتا تھا اور اس کی مصروفیات میں وہ آئے دن مصروف رہتا تھا۔ میرے خیال سے تو آپ کو بوڑھا ہونا تھا، پھر سے جوان ہو گئے۔ آریان کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے شیروز بولتا ہے، تم ہمیشہ مجھ سے جلتے ہی رہنا، کبھی خوش نہیں ہونا تم۔ اور میں کیوں ہونے لگا بوڑھا؟ تم ہو بوڑھے۔ آریان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت جس چیز سے تھی وہ اپنے نام کے ساتھ بوڑھا لفظ استعمال کرنے پر تھی، جو آج بھی اس کی نفرت کی وجہ اس کے چہرے پر تاثرات کی وجہ سے بنتی تھی۔ آریان اور شیروز ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اتنے میں زرخوان یہ زرخان ہوگا، اتنے میں زرخان، علیزے سب لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ سب لوگ بار میں آتے ہیں، سب ان کی طرف متوجہ ہوئے ان سے ملاقات کرنے لگتے ہیں، ان کی ننھی سی شہزادی کو سالگرہ کی مبارکباد دینے لگتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہال میں امایہ، ادا، بانی، مالا چاروں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ داخل ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ ان کے شوہروں کو سانس آتی ہے۔ ان کے آتے ہی سب اپنے اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ زیان نے گود میں اپنے زائم کو اٹھا رکھا تھا اور ہاتھ میں اس کا روحان تھاما ہوا تھا، جو اب 8 سال کا ہو چکا تھا، اچھا خاصا بڑا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ سب لوگ ایک ایک کر کے اسٹیج پر چڑھتے ہیں، جہاں پر ایک 6 فلور والا کیک تھا، ایک بہت بڑا بہت خوبصورت سا کیک تھا جس نے سارے بچے ایک ساتھ مل کر کٹ کرتے ہیں، جن کا ہاتھ ان کے ماں باپ تھامتے ہیں اور پھر وہ لوگ کیک کاٹتے ہیں۔ کیک کٹنے پر وہاں موجود ہر شخص نے خوشی سے بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے تالیاں بجانے لگتے ہیں اور کیک جیسے ہی کٹ جاتا ہے سب ایک دوسرے کو کیک کھلا کر اپنے بچوں کے 4 سال کے ہونے کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کیک جیسے ہی کٹتا ہے اسی لمحے عباس اپنی گڑیا کی گال پر کس کرتا ہے، جسے دیکھ ادا عباس کو گھورنے لگتی ہے۔ ادا کو کہاں برداشت تھا عباس کا کسی اور کی طرف دیکھنا، اب وہ اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن عباس کی گود میں اسی کی اولاد ہے، اس لیے ادا گہری سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کر لیتی ہے۔ دوسری طرف الہان بھی کیک کے کٹنے پر آریان کی گود سے نکلتا امایہ کے پاس جانے لگتا ہے کہ آریان اسے امایہ کے پاس جانے نہیں دیتا۔ کبھی میری بیوی سے دور بھی رہ لیا کرو، ہمیشہ میری بیوی کی گود میں چڑھے رہتے ہو، شرم نہیں آتی دوسروں کی بیویوں پر ایسے نظریں جماتے ہوئے؟ آریان الہان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہو گئے شروع پھر سے؟ بندہ کبھی خاموش بھی رہ لیتا ہے، تم ہمیشہ مجھے ڈانٹا کرو، اس چوہے کو کچھ نہ بولنا کرو۔ کیوں بولوں میں؟ بیٹا ہے میرا، میرے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ آریان کی گود سے الہان کو لیتے ہوئے امایہ بولتی ہے، تو پھر میں کس کا ہوں؟ کسی اور کا ہوں کیا؟ میں بھی تمہارا ہی شوہر ہوں۔
میرے ساتھ یہ ناانصافی کرتے ہوئے تمہارا دل نہیں دکھتا؟ بیٹا، بابا کی باتیں نہیں سننی۔ بابا کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم لوگ کیک کھائیں گے، اور کیک مزے کا ہے۔ میرا بچہ 4 سال کا ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنی جلدی بڑے ہو گئے تم تو، تمہیں پتہ نہیں چلا تو تم مجھ سے پوچھو۔ مجھ سے مجھے ہر رات پتہ چلتا ہے، ہر دن پتہ چلتا ہے۔ آریان اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے، چہرے پر غصے کے، جلن کے تاثرات سجاتے ہوئے کہتا ہے کہ مایا اسی لمحے اس کی طرف پلٹتے آریان کے سینے پر تھپڑ دے مارتی ہے۔ علیزے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے اپنی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموشی سے اپنے سامنے زرخان اور اشوا کو دیکھ رہی تھی۔ اشوا بار بار زرخان کی گال پر کس کرتے جا رہی تھی اور زرخان خوشی سے مسکرائے جا رہا تھا۔ زرخان اپنی بیٹی سے کہہ دے اپنے ہونٹوں پر لگام لگائے، بار بار میرے سامنے میرے بندے کو ایسے نہ چھوئے، ورنہ کیا؟ علیزے کی ادھوری بات پر زرخان تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ورنہ یہ میری جان، میں اسے بتا دوں گی کہ اس کی ماں میں ہی ہوں۔ سب کے سامنے اگر اپنی عزت کو برقرار رکھنا ہے تو اس سے بولے کہ میرے بندے کو کس نہ کرے، ورنہ میں نے کس کرنا شروع کر دیا تو شرم سے چور ہو جائیں گے آپ۔ زرخان کی بازو پر زور سے چوٹی کاٹتے ہوئے علیزے غصے میں کہتی ہے، لا حول ولا قوت۔ علیزے کو غصے میں دیکھ زرخان درد میں کراہتے ہوئے بس اتنا ہی بول پاتا ہے، اس نے تنگ تو نہیں کیا؟ عارش محبت بھری نظروں سے مالا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، یہ تنگ کر سکتا ہے کیا مجھے؟ عارش کی طرف سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مالا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتی ہے، ظاہر ہے نہیں، وہ کرنے کی ذمہ داری تو میری ہے۔ عارش آنکھ بند کرتے ہوئے مالا سے کہتا ہے کہ مالا اسی لمحے مسکراتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ جیسے ہی گردن پھیرتی ہے، اسٹیج پر نیچے کی طرف اسے اپنے گھر والے نظر آتے ہیں۔ انہیں دیکھ مالا اسی لمحے اسٹیج سے نیچے اترتی ان کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں واپس اسٹیج پر عارش کے پاس آ جاتی ہے۔ بابا، اسے مجھے دے دیں آپ۔ روحان زیان کی شرٹ پکڑے اسے کھینچتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اٹھاؤ گے اسے؟ زیان زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے روحان سے پوچھتا ہے، اتنا بڑا تو ہو گیا ہوں بابا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھا سکوں۔ روحان کہتا ہے کہ اسی لمحے سب کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں، سب مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور زیان زائم کو روحان کو دینے سے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، پھر روحان کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ چلو چلو سب، ایک اور کیک کاٹنا ہے ابھی، آ جاؤ سارے واپس اکٹھے ہو جاؤ۔ شیروز بلند آواز میں سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز پر سب حیران کن انداز میں اسے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ پوچھتے نہیں ہیں، بس اسٹیج پر اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور کیک کس لیے؟ آریان شیروز سے پوچھتا ہے۔ ہیپی اینڈنگ کے لیے، سب اچھے سے ہو گیا، سب کی زندگیاں سکون سے ہو گئیں اور مکمل ہو گئیں۔ جینے کا مقصد، نفرت کا مقصد سب مکمل ہو گیا تو ایک کیک کٹ کرنا لازم ہے، منہ میٹھا کرتے ہیں۔ شیروز خوشی سے بھرپور انداز میں کہتا ہے، جس کی بات پر سب مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ شیروز کے ایک اشارے پر اس کا گارڈ، اب اس کا اسسٹنٹ، ہال کے اندر ایک بڑا سا کیک لیے داخل ہوتا ہے جس پر خوبصورتی سے ہیپی اینڈنگ لکھا ہوا تھا۔
جو دور سے سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی کیک سٹیج پر ان سب کے سامنے پہنچتا ہے، ایک ہی چاقو کو سارے اپنے ہاتھ میں اٹھائے کیک کو کٹ کرتے ہیں۔ باری باری سب منہ میٹھا کرتے ہوئے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرواتے اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلاتے ہیں۔ سارے شوہر اپنی اپنی بیویوں کو اور ساری بیویاں اپنے شوہروں کو کیک کھلاتے ہیں۔ کیک کھلانے کے بعد سارے شوہر محبت سے چور انداز میں اپنی بیویوں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کی سالگرہ کا تحفہ دیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے بھرپور انداز میں باتیں کرتے اپنی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ دل کے ہاتھوں رقص کیے اس سفر کا اختتام، محبت سے بنائے رشتوں کے سفر کا اختتام، دل رقصم کی کہانی کا اختتام۔